اللہ اللہ اکبر اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ آج ہم عید کی نماز کے متعلق کچھ ضروری باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکم دیا گیا تھا کہ ہم سب عورتیں بھی عید کے لیے نکلیں، یہاں تک کہ جو دو شیزائیں خیمے میں رہتی ہیں ان کو بھی نکلنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ جو حیض کی عورتیں ہیں، حائضہ عورتیں ہیں، ان کو بھی عیدگاہ جانے کے لیے نکل جانے کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، اور وہ عورتیں سب جو ہیں لوگوں کے پیچھے رہیں گی، اور یہ حدیث جو ہے بخاری میں 971 کے اندر موجود ہے۔ یہ حدیث عید کی نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے کہ عید کی نماز جو ہے کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کے نبی نے اس کو ایک بڑی تاکید کی ہے۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی عیدگاہ آنا ہے، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آنا ہے۔ جو دوشیزہ ہیں ان کو بھی آنے کا حکم دیا، جو حائض عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی ان کو بھی نکل آنے کا حکم دیا۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے عید کی نماز جو ہے دیگر نماز کی طرح نہیں ہے، یہ تو اس کی بڑی تاکید ہے۔ کہاں تک؟ یہاں تک کہ جس عورت کے پاس، جس کسی کے پاس اگر اوپر ڈالنے کے لیے جلباب نہیں ہے، اوپر ڈالنے کی چادر نہیں ہے، تو اپنی سہیلی سے عاریتن لے کر اس کو اوڑھ کر عیدگاہ آئیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، اگر عید کے دن ہی جمعہ بھی آ جائے، یعنی جمعے کے دن ہی عید بھی آ جائے، تو کون سا ضروری ہے؟ کون سا خطبہ سننا ضروری ہے؟ تو جمعہ خطبہ ضروری نہیں، عید کا خطبہ ضروری ہے۔ تو جمعہ کو جانا ضروری نہیں، عید میں حاضری دینا ضروری ہے۔ تو اس طرح تو عید کی نماز اور عید کا خطبہ جو ہے یہ جو ہے سنت مؤکدہ بلکہ فرض ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں، کیوں اس کے لیے اتنی زیادہ تاکید آئے ہیں؟ میرے محترم دوستو، جب اس کی اتنی بڑی تاکید ہے تو ہم کو اس کی اہمیت سمجھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی پوری کوشش ہماری طرف سے ہونی چاہیے۔ میرے محترم دوستو، عید کی چاند دیکھتے ہی عید کے دن، عید کا دن، عید کی نماز ادا کرنے تک بار بار تکبیر کہتے رہنا چاہیے، اور عید کے دن سب سے پہلے عید کی نماز ادا کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں یہ عیدگاہ کے لیے الی المصلی نکلے، عید مصلی کے لیے نکلیں گے۔ فاول شیء یبدأ بہ الصلاۃ، عید کے دن سب سے پہلی چیز جس کو اللہ کے نبی شروع کرتے ہوئے کیا ہے؟ عید کی نماز۔ ثم ينصرفوا، اس کے بعد اللہ کے نبی جو ہے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور لوگ اپنے صفوں پر بیٹھے رہتے ہیں، اور اس وقت اللہ کے نبی ان کو نصیحت کرتے، ان کو تاکید کرتے اور ان کو نیکی کا حکم دیتے۔ یہ حدیث بخاری میں 956 کے اندر موجود۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عید کے دن سب سے پہلا فرض جس کو ادا کرنا ہے وہ عید کی نماز ہے۔ تو جو ہی عید کے دن سورج طلوع ہو جائے، طلوع ہوتے ہی جو اول وقت میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ہی ادا کرنا ہے، لیکن اب مجبوری ہے، جیسے برسات کے موسم میں عیدگاہ میں ادا نہیں کر سکتے تو مسجدوں میں اس کا انتظام ہوتا ہے، لیکن اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے، یہ کرونا وائرس کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے حکومت کی طرف سے ہم پر پابندی ہے کہ ہم عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، فنکشن ہال میں عید کی نماز ادا نہیں کر سکتے، کہیں اسکول میں یا کسی پلے گراؤنڈ میں عید کی نماز نہیں ادا کر سکتے۔ تو ایسی مجبوری کے وقت میں تو ہم نماز کو نہیں چھوڑ سکتے، نماز فرض ہے، نماز چھوڑا نہیں جا سکتا۔ جس طرح سفر میں ہی نماز پڑھنا ضروری ہے، اگرچہ مسجد نہ ملے، جہاں ملے پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح عید کی نماز کے لیے بھی جو جگہ ملے وہیں پر، یا گھر کے صحن میں یا گھر کے بالائی حصے میں، جہاں موقع ملے، بہرحال اس فرض نماز کو ادا کرنا ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ عید کی نماز جو ہے 2 رکعت ادا کی جاتی ہے، اور اس نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی سنت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے، فصلی رکعتین، اور اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھائی، لم یصلی قبل ولا بعد۔ بخاری کی 1431 کی حدیث ہے، اللہ کے نبی عید کی نماز سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں پڑھی، عیدگاہ جانے کے بعد اسی طرح عید کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں۔ تو عیدگاہ میں عید کی نماز صرف 2 رکعت ہے، اس سے آگے پیچھے کوئی نماز نہیں۔ اسی طرح اس نماز کے لیے کوئی اذان بھی نہیں،
کوئی اقامت بھی نہیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نمازیں ادا کی ہیں، یہ ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ادا کی ہیں، بغیر اذان ولا اقامہ، اس کے لیے اذان اور اقامت وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، اور یہ حدیث مسلم کے اندر موجود ہے۔ ناظرین کرام، اب یہ سب جو ہے اس کے نماز کے متعلق ہوئی۔ اب آئیے نماز کا طریقہ کیا ہے وہ جان لیں۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ عام دنوں میں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں یا جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح اذان نہیں، اقامت نہیں، ایسے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے تکبیر تحریمہ کے بعد۔ جو ثنا ہے یا دعا استفتاح ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ پوری دعا پڑھیں گے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ 7 بار اللہ اکبر کہیں گے۔ 7 بار کہنے کے بعد اس کے بعد سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کریں گے، اس کا رکوع سجدہ کریں گے جس طرح دیگر نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اٹھنے کے بعد، قیام میں آنے کے بعد، کھڑے ہو کر ہاتھ باندھنے کے بعد، قرات شروع ہونے سے پہلے 5 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح 5 مرتبہ کہیں گے۔ اس کا سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھیں گے، پھر رکوع سجدہ کر کے تشہد پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ میرے محترم دوستو، تو اس میں جو تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، بعض لوگ اس سے اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی سے کہیں ثابت نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تکبیر زوائد کے وقت جو ہے رفع الیدین کیا ہو۔ اس کے لیے ایک حدیث بھی ثبوت میں بطور ثبوت پیش نہیں کی جا سکتی، کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہ عید کی نماز میں تکبیر زوائد کے موقع پر صرف اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن اس موقع پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، اسے بچنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید میں تکبیر جو ہے پہلی رکعت میں 7 بار کہنا ہے، وہ 5 فی الاخرہ، اور تکبیر دوسری رکعت میں 5 بار کہنا ہے، والقراءۃ بعدہما کلتیہما، اور قراءت دونوں رکعت میں بھی دونوں رکعتوں میں بھی ان زائد تکبیروں کے بعد پڑھی جائے گی۔ یہ حدیث ابو داؤد، بیہقی، دارقطنی کے اندر موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اول جو ہے پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں تکبیر زوائد پہلی رکعت میں 7، دوسری رکعت میں تکبیر زوائد 5 کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے قرات کہیں گے۔ اور کیا قرات میں کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ، حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھیں گے۔ یہ حدیث مسلم کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو امام ہیں وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر گھر کے اندر بھی رہتے ہیں تو گھر والوں کو خطبہ دینا ہے، کھڑے ہو کر ایک ہی خطبہ دینا ہے، 2 خطبہ نہیں ہے، اس کے لیے ممبر وغیرہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو کر ایک ہی خطبہ دینا ہے۔ خطبہ میں اگر عربی میں خطبہ یاد ہے، خطبہ کے الفاظ یاد ہیں تو اس کو بولیے، کوئی موضوع پر کوئی بیان یاد ہے تو اس کو بولیے، اگر کچھ بھی نہیں تو کوئی آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ کر دیجئے، اگر وہ بھی نہیں کوئی حدیث پڑھ کر اس کی تشریح کر دیجئے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کے لائق کوئی خطبہ بیان کر دیں تو اس کا ادا ہو جائے گا۔ خطبہ ختم ہونے کے بعد آخر میں دعا کرنا ہے، کیونکہ عید کے دن کی ایک خاص خوبی ہوتی ہے کہ عید کے دن تکبیر زیادہ سے زیادہ تکبیر کہنا ہے، اور اسی طرح دعا۔ تکبیر کا مسئلہ کیا ہے؟ عام طور پر کئی لوگ جو اس میں تکبیر پڑھتے ہیں، جیسے کہ مشہور ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ اور کچھ لوگ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حسن رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں۔ جب اللہ کے نبی سے ثابت نہیں تو ہم کو اس کی اتباع کرنے، اس کی پیروی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس میں ثواب ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی سے نہیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اللہ کے رسول جو دے اس کو لے لو۔ قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رسول جو دے اس کو لے لو، یہ تو رسول نہیں دیے، اس لیے اس کو لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ تو تکبیر میں کیا کہنا ہے؟ عطیہ کہتے ہیں عید کے دن ہم لوگ عیدگاہ جائیں گے، مردوں کے پیچھے رہیں گے، فَيُكَبِّرْنَا بِتَكْبِيرِهِمْ، اور وہ مرد و حضرات لوگ تکبیر کہیں گے، ہم ان کے پیچھے رہتے ہوئے آہستہ سے تکبیر کہتے رہیں گے۔ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، وہ لوگ دعا کریں گے اور ہم پیچھے رہ کر ہم آہستہ سے دعا کرتے رہیں گے۔ اور اسی طرح وَيَرْجُونَ بَرْكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ، اور اسی طرح یہ عید کے دن کی برکت اور اسی طرح اس دن کے جو ہے تقدس اور حرمت کی امیدوار ہوں گے۔
یہ حدیث بخاری میں 971 کے اندر موجود ہے. تو معلوم ہوا کہ اس میں جو ہے صرف تکبیر کہنا ہے. تکبیر کیا کہنا ہے؟ تکبیر جس طرح سلام پڑھنے کے بعد 30 پر 3 مرتبہ تکبیر کہتے ہیں، نماز میں تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں. تو یہ وہی تکبیر ہے. تو صرف تکبیر اللہ اکبر کہنا ہے، اس سے بڑھ کر اپنی طرف سے کوئی کسی لفظ کا اضافہ نہیں کرنا ہے. تکبیر کا جو واضح مطلب جو ہے اللہ اکبر کہنے کی تکبیر کہتے ہیں. جس طرح سلام پڑھنے کے بعد جو ہے 30 پر 3 مرتبہ تکبیر کہو، تو اس کا مطلب کیا؟ 30 پر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہو. تو اس طرح عید کے دن سب سے زیادہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح بار بار کہتے رہنا ہے. دل کے اندر سے کہنا ہے، اخلاص کے ساتھ کہنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جوش و خروش کے ساتھ، اسی وقت ہوش میں آ کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتے رہنا. میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، ماں اور بہنیں، اسی طرح ایک اور چیز ہے دعا. یہ خطبہ وغیرہ ختم ہونے کے بعد عید کے دن کی خوبی ہوتی ہے، خصوصیت ہوتی ہے. عید کے دن کی یہ علیہ کی خاص برکت ہوتی ہے. عید کے دن، عید کی نماز کے بعد، خطبہ کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس کی خاص اہمیت ہے. اس لیے ام عطیہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی طرف سے کہ ارجونا برکت ذالک اليوم وطہرتہ، اس دن کی برکت اور اس دن کی جو ہے پاکیزگی اور تقدس کے امیدوار ہوتے ہیں. تو اس لیے عید کی جگہ میں جہاں عید کی نماز ادا کرتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، ضرور وہاں پر انفرادی طور پر جو ہے انفراد اپنی ضرورت کی بہت ساری دعائیں کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، کیونکہ قبولیت کے لیے بہت امکان ہے. اور یہ دعا عاجزی سے ہی کی جا سکتی ہے. اجتماعی طور پر ایک آدمی زور سے کہے، دوسرے سب لوگ آمین آمین کہیں، اس کے لیے ثبوت نہیں ہے. قرآن کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس سے روکتے ہوئے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو پکارو تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور وہ خفیہ چھپا کر، دون الجہر من القول، الفاظ میں آواز کو بلند کرتے ہوئے نہیں، وخیفتاً، اللہ سے ڈرتے ہوئے، ولا تکن من الغافلین، غافلوں میں سے مت ہو جاؤ، بلکہ عاجز انکساری کے ساتھ دعا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ عید کے احکام کو جان کر اس کے مطابق ہم کو اللہ رسول کے بتائے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.